پاکستانیوں کو مسلسل تشویش کی خبر ملتی ہے، فکر کی خبر ملتی ہے، کسی قسم کے ہیجان کی فضا ہے جو قائم رہتی ہے۔ پاکستانی اس سے عادی ہو گئے ہیں، لیکن سب کچھ تشویش نہیں ہے، سب کچھ فکر نہیں ہے، ہیجان ختم ہو رہا ہے اور حالات میں بہتری بھی ہے۔ اور آج یہ پروگرام اور یہ سیگمنٹ ہم نے وقف کیا ہے آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے، آپ کو ٹھوس خوشخبری دینے کے لیے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، کیونکہ معیشت چلے گی تو پاکستان چلے گا، معیشت چلے گی تو ہم اور آپ چلیں گے، معیشت چلے گی تو کاروبار چلے گا، اور معیشت چلے گی تو روزگار ملے گا، اور معیشت چلے گی تو ٹیکس جمع ہوگا۔ تو معیشت چلنے کی خبر ہے اور ٹھوس بہتری کی اطلاع ہے، اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بہت ہی مضبوط ٹھوس اشارے اور اس کی گواہیاں سامنے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غضب کی تیزی آئی، کیونکہ یہ خبریں جب آتی ہیں تو اس کی سب سے پہلی ریفلیکشن جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ دیتی ہے، وہ نبض کا کام کرتی ہے معیشت کی۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس 836 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، مارکیٹ میں 2.25% کی کمی اضافہ ہوا ہے آج، اور انڈیکس آج ایک تقریباً 10 مہینے کے بعد 40,124 پوائنٹ تک پہنچ گیا، 40,000 کی حد کو کراس کیا، جو 10 مہینے کی بلند ترین سزا ہے۔ والیومز کے حوالے سے، یعنی کہ کاروبار کے اعتبار سے کاروباری حجم 30 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 2.5 سال میں آج سب سے زیادہ کاروبار ہوا ہے، اس لیے کہ لوگوں میں ایکسائٹمنٹ ہے، لوگوں میں وائبرنسی ہے، ان کو امید نظر آ رہی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سینٹیمنٹ بدلے۔ اور آج سینٹیمنٹ بدلنے کی گواہی یہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال بعد آج اس لیول کا کاروبار ہے جو ہم نے دیکھا۔ تقریباً 557 ملین شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی۔ 19 اگست کے بعد انڈیکس میں مسلسل 11,453 پوائنٹس اور 36% اضافہ ہو چکا ہے۔ دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج بن چکی ہے۔ پچھلے چند ماہ کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 36% کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 11 ماہ کے دوران۔ آج ایک اور بڑی سلسلے میں حوصلہ افزا خبر آئی جس نے کنفرم کیا کہ پاکستان میں معیشت کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے اپنے آؤٹ لک کو منفی سے مستحکم کر دیا۔ وہ نیگیٹو سمجھتے تھے، پاکستان کا آؤٹ لک انہیں نیگیٹو نظر آتا تھا پاکستان کی اکانومی کا، لیکن آج وہ اسٹیبل ہوا، اور یہ ایک بہت پازیٹیو خبر ہے۔ موڈیز کے مطابق پاکستانی معیشت میں استحکام آ رہا ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس سال اور آئندہ سال مزید کم ہو جائے گا۔ موڈیز نے یہ بھی کہا کہ پالیسی ایڈجسٹمنٹس اور آزاد شرح مبادلہ سے ادائیگیوں کے توازن میں بہتری مل رہی ہے۔ موڈیز نے ادائیگیوں کا توازن بہتر ہونے کی پیش نظر ہی آؤٹ لک کو مستحکم کیا ہے، اور یہ دنیا کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے پاکستانی معیشت کے حوالے سے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بیان کے مطابق 4 سال کے طویل وقفے کے بعد پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سرپلس ہو چکا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں سرپلس ہو چکا ہے، جو بیرونی اکاؤنٹس پر دباؤ کم ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ بھی بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ جون سے اب تک اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 11% اضافہ ہو چکا ہے۔ روپے کی قدر گھٹنے نہیں بڑھ چکی ہے، روپے کی قدر میں 5.8% اضافہ ہوا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے اس سے زیادہ کیا خوشخبری کی بات ہوگی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روپے کی آج قدر 5% کم ہوئی یا 10% کم ہوئی، بلکہ روپے کی قدر 5.8% بڑی ہے، اضافہ ہوا ہے۔ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 20 پیسے کمی ہوئی ہے، اور آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 155.40 روپے اور انٹر بینک میں 155.30 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک اور جو کرب ہے اس کے جو فرق ہے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اس سال جون سے لے کے اب تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 8 روپے 60 پیسے کمی ہو گئی، یعنی کہ جنہوں نے اس امید پر ڈالر خریدا تھا کہ اس میں اضافہ ہوگا ان کو سخت نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایک ڈالر 8 روپے 60 پیسے سستا ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اب ڈالر نہیں خرید رہے۔ اور شرح سود کی وجہ سے پاکستان میں جو حالات بنے ہیں، دنیا سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے جسے ہاٹ منی کہا جا رہا ہے، اور ٹیکنیکل ٹرم میں اسے کیری ٹریڈ کہا جاتا ہے، جس کو $1 ارب سے زیادہ پچھلے 1.5 مہینے کے دوران پاکستان میں آ چکا ہے، اور اس طرح سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں تقریباً 239% اضافہ ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 73.5% کم ہو کے اب 1.5% ڈالر رہ گیا ہے۔ ایک اور بڑی اچھی خبر جو آ جائی وہ تھی پاکستان میں ایکسپورٹس کے مطابق کے حوالے سے، پاکستان کے لیے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ایکسپورٹس ہر صورت میں بہتر کرنی ہوگی اور امپورٹس میں کمی لانی ہوگی۔ اور آج خبر آئی کہ پچھلے مہینے پاکستان کی ایکسپورٹس میں 9.6% اضافہ ہوا ہے، اور جو کہ اس کے ساتھ ہی $2 ارب سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن ایکسپورٹس میں اضافے کی خبر ہی ہمارے لیے خون بڑھانے کے لیے کافی ہونی چاہیے پاکستان کی معیشت کے دوران، کیونکہ ہماری امپورٹس میں کمی آ رہی ہے اور 17.5% امپورٹس کم ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان خوش ہے، انہیں خوش ہونا بھی چاہیے کہ کم از کم اس معاملے میں جو ان کا اندازہ ہے، جو ان کی گفتگو ہے، وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔
अल्लाह का करम है, मेरी इकोनॉमी की टीम ने मेहनत की, ये बहुत बड़ी कामयाबी आज हमारी। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र ये है कि हमारी टीम ने वो काम किया और कोई भी नहीं समझ रहा था कि हम निकलेंगे इससे। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल गया। आज हमारा रुपया ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर, लोगों को कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर के इदारों ने पाकिस्तान को इंडोर्स किया, तो मुश्किल वक्त जो सबसे मुश्किल वक्त था वो निकल गया। अल्लाह का शुक्र है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्रोथ होगी, नौकरियां बढ़ेगी। अब हम अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, जो हमारी अब कोशिश है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो घर बनाने की हमारी स्कीम है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। और आप देखते रहेंगे कि हर महीने इंशाल्लाह हर 6 महीने के बाद आपको बिल्कुल एक इंप्रूवमेंट मिलेगी। सॉलिड इक्तिसादी मामलात के अलावा पाकिस्तान में जो बेहतरी की कैफियत नज़र आ रही है, जो सेंटिमेंट्स बेहतर हो रहा है, एक आम पाकिस्तानी, एक आम पैसे वाले, एक आम बिजनेसमैन, एक आम छोटा कारोबार करने वाले की जो हिम्मत बढ़ती नज़र आ रही है, जिसकी कि आज बहुत बड़ी मिसाल सामने आई है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो सियासी हिजान था, जो सियासी तशन्नुज है, वो तेज़ी से कम हो रहा है। ख़ासतौर पर नवंबर वाले मामलात जो थे वो तबाहकुन थे, लेकिन वो नवंबर के तमाम मामलात बहुस्न खूबी सेटल हो चुके हैं। जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। फॉरेन फंडिंग के जो इमरान खान की पीटीआई के सर पे मंडला रहा था वो छट चुका है। इसके अलावा धरना ख़त्म हो चुका है, प्लान बी ख़त्म हो चुका है, प्लान सी ख़त्म हो गया है। अपोजिशन एक ठंडे माहौल के अंदर जा चुकी है और बल्कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पार्लियामेंट में काफ़ी हमें मुफाहिमत की एक फ़ज़ा बनती नज़र आई है। और इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के मुस्तक़बिल के हवाले से भी मामला तय हो गए हैं। और इससे ये बात भी साबित हो गई है कि बाजवा इमरान टीम का तसलसल जो है बरकरार रहेगा, क्योंकि यही वो तसलसल है जिसने पाकिस्तान की मईशत को आज उस लेवल पे लेकर आई है जहां से हमें उम्मीद नजर आ रही है, जहां पर हमें बेहतरी नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि अफवाज पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने की जो कैफियत है, जो उसकी कोशिश है, उसमें भरपूर अंदाज में उसके पीछे खड़ी है। चाहे वो टैक्स के मामलात हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हो, चाहे वो FATF के मामलात हो, चाहे वो स्मगलिंग के मामलात हो, इस तरह से फौज पूरी कुव्वत के साथ मईशत की बेहतरी की कोशिशों में शामिल नहीं हुई। और उसका सेहरा जनरल क़मर जावेद बाजवा के सर जाता है, जो कि इमरान खान की हुकूमत की और उस हुकूमत की भरपूर अंदाज में मुआवनत कर रहे हैं। यही वजह है कि बाजवा इमरान टीम का जो तसलसल है वो मईशत में बेहतरी को मजबूत और मुस्तहकम कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमने पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तलद एक्सपर्ट्स और बिजनेस लीडर्स को दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आरिफ हबीब, जो कि चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। हमारे साथ सुलेमान मेहदी हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गौहर एजाज, पेटेंट इन चीफ हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स के सबसे बड़े नुमाइंदा ग्रुप है एप्टेमा के, और बहुत ही गहरी नज़र है तिजारत और मईशत के मामलात पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब फरमाइएगा, मामलात तो मैंने बताया कि ये सामने आए हैं, ये जो ओवरऑल एक्सूबरेंस आप देख रहे हैं, आपके नज़दीक इसकी बुनियादी वजूहात जो मैंने बयान किए वो हैं, और इसके अलावा क्या मामलात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं? आई थिंक आपने सारी की सारी वजूहात जो है का जिक्र कर दिया है। एंड आई बिलीव कि जो मार्केट ने जो है जब वो गिर रही थी तो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया था, तो अब तो हम ये कहेंगे कि अभी तो सिर्फ ये है कि जो लेवल था 2019 का वो लेवल अचीव हुआ है, तो जितनी मार्केट गिरी थी उसको रिकवर हुआ है। क्योंकि असल मसला ये था कि जब हम आज से 8-9 महीने पहले बात करते थे तो हम कहते थे सेंटिमेंट्स नहीं है, अनसर्टिनिटी है, लोगों को यकीन नहीं है, ये तमाम जो खौफ थे ये कुछ तहलील हो गए। जी काफ़ी तहलील हो गए। और आई थिंक सबसे अच्छी बात जो हुई है ना, वो जो आपने भी जिक्र किया कि टर्नओवर का बढ़ना, जो टर्नओवर जो है कि बढ़ने की वजह से लोगों का एतमाद जो है सिक्योरिटीज़ मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब उनको लगता है कि हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मार्केटेबल हैं, कि जब भी वो चाहें वो इंटर हो सके, जब भी चाहें वो एग्जिट हो सके, तो उसका भी फिर प्राइस में जो है वो प्रीमियम आता है। तो आई बिलीव कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इसका सब्सटेंशियली कम हो जाना, और जैसे कि बताया कि एक महीने में जो है पिछले महीने में हमारा जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस रहा, और यही ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। जो आज के जो हमारे ट्रेड डेफिसिट के जो नंबर्स आए हैं उसमें भी जो है ये नज़र आ रहा है कि ये शायद जो है ये महीना भी जो है सरप्लस का रिपीट हो। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, और फिर ये मूडीज़ की जो है आउटलुक को जो है वो इम्प्रूव करना, उसको जो है स्टेबल की तरफ करना, ये भी आई बिलीव कि लोगों में और एतमाद जो है वो पैदा करेगा। फिर वैल्यूएशन आप देखें ना, इतना डिवैल्यूएशन हो गया स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो सारे के सारे एसेट जो है डॉलर बेस्ड होते हैं, तो हमारा जो डिवैल्यूएशन है 105 से हम 155 हो गए थे, लेकिन प्राइसेस का गिर जाना
آئی تھنک وہ بہت ہی ٹھیک نہیں تھا. اب لوگوں میں یہ ہے کہ جیسے جیسے سینٹیمنٹ بہتر ہوا ہے, لوگ اب ویلیویشنس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف ایک پازیٹیوٹی جو ہے آپ کو نظر آتی ہے. یہ وہ ٹیکنیکل ریزن. گوہر اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ چلے ایک اچھی ٹھوس ابتدا ہو گئی ہے, اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہماری ایکسپورٹس کا بڑھنا ہے تاکہ ہمارے ریزروز پہ پریشر کم ہو اور ہمارے پاس ڈالرز آئیں. یہ جو ابتدا آج ہوئی ہے, سالڈ ابتدا ہوئی ہے, اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے جو کوئکلی جو چیزیں کرنی ہیں فوری طور پہ تاکہ یہ فضا برقرار رہے, یہ سینٹیمنٹس برقرار رہے, وہ کیا اقدامات کرنے ہیں عمران خان صاحب کو؟ خان صاحب, پہلے تو میں آج یہ کہوں گا جو ٹون میں نے آج آپ کی سنی ہے, مجھے 1.5 سال سے اس کا انتظار تھا کہ آپ اتنے ہی جوش سے اکانومی کے بارے میں بات کریں. ہم نے ساری پاکستان کی قوم نے دعائیں مانگی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی اور اس کے بعد پروگریس پہ آئے. آج وہ دن ہے الحمدللہ جس میں پوری قوم ایکسائٹیڈ ہے. آپ چاروں نمبرز جو دیکھ رہے ہیں, آپ نے موڈیز کی بھی بات کی, کرنٹ اکاؤنٹ کی بھی بات کی, اسٹاک مارکیٹ کی بھی بات کی, اور انویسٹر کانفیڈنس کی بات, سب چیزیں پازیٹیو الحمدللہ. 15 مہینے اس حکومت کے ہیں اور 18 مہینے سے ہم سب اسی جو ہے سچویشن میں تھے کہ ملک جو ہے وہ کیسے نکلے گا. اتنے بڑے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اللہ تعالیٰ نے صاف نیت ہو تو ملک جو ہے کسی بھی پریشانی سے کوئی بھی قوم نکل سکتی ہے. اور آج وہ میں سمجھتا ہوں بڑا مبارک دن ہے کہ ہم سب خوشی سے اس بیٹھ کے آپ کا آج اس پروگرام میں بیٹھے ہیں. میرے حساب سے اس کے بعد 3 سٹیپس ہیں. ہم نے جتنی کیپیسٹی $2 بلین کی میں کہا کرتا تھا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, آج پوری $2 بلین کی کیپیسٹی مہینے کی چل رہی ہے, جس سے ہمارے پاس 24 سے $25 بلین. ہم اس سال انشاءاللہ $25 بلین ایکسپورٹ جون 2020 میں ٹچ کریں گے. بٹ یہ ہماری فل کیپیسٹی ہے. آج میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نئے کارخانے لگانے کی ضرورت ہے, اور حکومت پاکستان نے جو وعدہ کیا ہے 7.5 سینٹ کی بجلی کا آل ان اور $6.5 گیس کا, ہمیں یہ کنسسٹنٹ پالیسی 5 سال کے لیے دینی ہوگی تاکہ کارخانے ملک میں جو اب پلاننگ میں چلے گئے ہیں وہ لگنے اور ایگزیکیوشن میں چلے جائیں تاکہ ہم اگلے سال پھر $3 بلین ایکسپورٹ بڑھا سکیں. دوسری چیز سب سے بڑی کرنے کی چیز ہے وہ ہے ہماری کاٹن کی کراپ. ہمیں ایگریکلچر پہ کام کرنا پڑے گا. ہماری کاٹن کی کراپ ٹوٹ کے 9 ملین بیل کے اوپر چلی گئی ہے. ہمیں ایگریکلچر کو فوکس کر کے اس پہ گروتھ لینی ہوگی تاکہ میرا کسان بھی خوش ہو. اب ہمارے پاس اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں گڈ گورننس کے تھرو ہم نیکسٹ لیول اچیو کریں. یہ جو کیپیسٹیز تھیں, یہ کیپیسٹیز اپنے جو ہے جیسے اپنے آپٹیمل لیول پہ پہنچنا شروع کریں گی, ہمارے پاس تیاری ہو کہ ہمارے پاس جاب کریشن ہو, اور ہمارے پاس انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو آج موجود ہے اس کو ہم کنسسٹنٹ پالیسیز اور گڈ گورننس کے تھرو آگے لے کے چلیں. یہی پاکستان کا فیوچر ہے میری نظر میں, اور یہی اس پاکستان کی گروتھ ہے. جیسے کنسٹرکشن کی بات کی, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سود کا ریٹ گھٹانا پڑے گا. اگلا لیول جانے کے لیے حکومت کی اکنامک ٹیم کو پالیسی دینی ہوگی, کیونکہ آج کے دن اور پچھلے سال کا جو کرنسی کا ڈفرنس ہے یہی انفلیشن ہے ملک میں. اب ہم اس لیول سے بھی نکلتے چلے جائیں گے اگلے 30 دن کے بعد, جس میں ہم کرنسی کی وجہ سے ہم دیکھتے تھے انفلیشن ہے. ٹیکسٹ بک بھی دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کو ہمیں انٹرسٹ ریٹ گھٹانا ہی گھٹانا ہے 5% سے. اس سے فسکل سپیس بھی گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا, ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ بھی آنی شروع ہو جائے گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری اب جو نیکسٹ لیول ہے یہ اب گڈ گورننس ہے, اور گڈ گورننس ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے. ہمارے ساتھ ہیں سلیمان مہدی صاحب, چیئرمین ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے. سلیمان مہدی صاحب یہ بتائیے کہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ 30% سے زیادہ پچھلے 10 مہینے کے اندر بڑھی ہے, 30-35% ہے. شاید اس ریجن میں, یا مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کسی مارکیٹ میں یہ اس قسم کی وائبرنسی اور اس قسم کی گروتھ ہم نے دیکھی ہو پچھلے 3-4 مہینوں میں. یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا, فارن انویسٹر کا کتنا انٹرسٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ, جب یہ مارکیٹ جو ہے اس میں اتنا سوئنگ نظر آ رہا ہے, اتنی اس کی اپ سائڈ نظر آ رہی ہے. ایکوٹی انویسٹمنٹ یعنی کہ باہر سے ہمارا سرمایہ اسٹاک مارکیٹ میں, اس کے بارے میں کیا آپ کی معلومات ہے, اور اس کی کیا کیفیت ہے, اور جو پاکستانی سرمایہ کار ہے اس کی جو ایگزوبرنس ہے وہ کس لیول کی ہے؟ کامران صاحب, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جولائی 19 سے لے کر اب تک جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آلموسٹ ڈالر ایڈجسٹڈ 24% سے بڑی ہے, جو کہ دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے. تائیوان جو ہے وہ غالباً نمبر 2 پہ ہے, اور اس کے بعد اگر میں جتنی بھی ریجنل اور دنیا کی 60-70 جو مارکیٹس ہیں جن کا ہم تجزیہ لیتے ہیں تو پاکستان ہیز بین رینکڈ ایز دا نمبر 1 مارکیٹ. ایک لٹمس انٹرنیشنل انویسٹرز کا میں آپ کو دیتا چلوں کہ نہ صرف ایکوٹی مارکیٹس میں بلکہ ہم نے اپنی بانڈز مارکیٹ میں بھی دیکھا ہے کہ اس انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے $1.1 بلین آیا ہے پچھلے کوئی 2 سے 3 مہینے میں.
میں 2-3 روڈ شوز پر ابھی ریسنٹلی گیا تھا اور میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت سارے فارن انویسٹرز بہت کلوزلی جو ہے وہ ہماری ایکویٹی مارکیٹس کو دیکھ رہے ہیں. جیسے عارف حبیب صاحب نے ہائی لائٹ کیا, جو سب سے خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ 621 ٹریڈنگ سیشنز کے بعد, یعنی کہ مئی 24 2017 کے بعد آج ہم نے اپنے سب سے زیادہ ہائیسٹ والیومز اچیو کیے ہیں. کسی بھی فارینر کو اس مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز وہ دیکھتے ہیں وہ بیسکلی والیومز دیکھتے ہیں کہ کتنی ویلیو ٹریڈ ہوتی ہے. اگر آج ہم دیکھیں تو آلموسٹ $100 ملین سے اوپر جو ہے وہ ویلیو ٹریڈ ہو چکا ہے. ایک ایوریج جو لٹمس ہوتا ہے کسی فارینر کا وہ $50 سے $55 ملین پہ آ جاتا ہے اور وہ اس مارکیٹ اس کے لیے اٹریکٹیو بن جاتی ہے. تو لکنگ ڈسپائٹ کہ یہ جتنی بھی ریلی ہو چکی ہے اور میں نے جتنے بھی روڈ شوز ابھی تک کیے ہیں, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم فارورڈ پرائز ٹو ارننگ میں 7 پر ٹریڈ کر رہے ہیں, جو کہ ریجنز میں سب سے چیپسٹ ہے. آج بھی ہماری مارکیٹس میں جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ آلموسٹ 5.5% کی مل رہی ہے, جو آپ کو پورے ریجن میں نہیں ملتی ہے. تو ابھی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تو فارن منی ایکویٹی مارکیٹس میں آیا ہی نہیں ہے. اس وقت صرف اوورسیز انویسٹرز جو ہیں فارنرز, انہوں نے انویسٹ کیا ہے, ہمارے لوکلز نے انویسٹ کیا ہے, ہمارے میوچل فنڈز, ہماری بینکس اور انشورنس کمپنیز تو ابھی بھی جو ہے وہ بیسکلی نیٹ سیلر رہے ہیں اس پورے پیریڈ میں. تو میرے خیال ہے کہ ابھی میں آپ کے شو میں پہلے بھی یہ بتا چکا تھا, جب میوچل فنڈز میں جو ہے وہ کنورژن ہو رہی تھی فرام ایکویٹیز ٹورڈز بانڈز, تو میں یہی کہتا تھا کہ لوگوں کی 60-70% جو ویلیو لاس ہوئی ہے, اگر 14% پہ بھی یہ پیسہ بانڈز میں ڈالا جائے تو اس کو 5 سال لگے گا ریکور ہونے میں. تو ایکویٹی کا نقصان ایکویٹی ہی ریکور کر سکتا ہے, اور یہ بات جو ہے وہ صرف آخری 2 مہینوں میں جو ہے وہ پروو ہو گئی ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ 25% سے بڑھ گئی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری ویلیویشنز آج بھی بہت اٹریکٹیو ہے اور ابھی بھی بہت روم ہے. عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ایک ایکویٹی مارکیٹ یا اسٹاک ایکسچینج ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اس کو عام آدمی تک اس کا پھیلاؤ ہو, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایکویٹی مارکیٹ میں جب انویسٹمنٹ آئے, اس سینٹیمنٹ آئے, تو پھر اگلا فیز ہوتا ہے ریل اسٹیٹ, کنسٹرکشن انڈسٹری, اور جب اس میں تیزی آئے گی یا اس میں بہتری آئے گی تو جاب کریشن ہوگی, معیشت چلے گی, اس کے ساتھ 50 انڈسٹریز چلیں گے. وہ آئے اس کے لیے بیچ میں کچھ ایشوز ہیں جو کہ شاید گورنمنٹ اسٹرگل کر رہی ہے, نہیں سنبھال پا رہی, لیکن یہ سینٹیمنٹ جلدی سے ادھر بھی اس طرف بڑھے اور اس طرف اسپریڈ ہو, اس طرف یہ گروتھ جائے, وہاں پہ کیا کیفیت ہے اس وقت؟ آئی تھنک وہاں جو ہے کچھ ایشوز ہیں جس طرح آپ نے کہا, اور ان ایشوز میں ایک تو ایشو بہت جو ڈسکس ہو رہا تھا اور جس میں پرومس بھی کیا گیا تھا وہ تھا ایک فکس ٹیکس ریجیم کا, کہ جب ہم چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کمٹمنٹ ہوا تھا کہ یہ فکس ٹیکس ریجیم جو ہے وہ بہت جلد انٹروڈیوس ہو جائے گا. لیکن آئی بلیو کہ یہ سنا گیا ہے کہ اس میں کچھ IMF کے جو ہے وہ ریزرویشنس ہیں. تو آئی تھنک جس طرح کے انہوں نے گارنٹیز کے مسئلے کو IMF کے ساتھ جو ہے وہ ریزالو کیا, اسی طرح جو ہے اس ایشو کو بھی ریزالو کرنا چاہیے, تاکہ ریئل اسٹیٹ دیکھیں 2 اس کے سیگمنٹ ہیں. ایک سیگمنٹ تو یہ ہے کہ آپ پلاٹس کی انویسٹمنٹ ہے, دوسری ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس میں ٹیکس ریجیم بھی دونوں میں الگ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی جو اسپیکولیشن ہے پلاٹ میں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں خاص طور پہ جو اپروولز ہیں, جو ریگولیٹری اپروولز ہیں, اس میں جو ڈیلیز ہوتی ہیں اس کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ ڈیلیز نہ ہوں, اور اس کے اندر اور باقی اس کے لیے یوٹیلیٹیز کی جو اویلیبلٹی ہے, اس کا NOC جو ہے وہ پہلے جو ہے ریگولیٹری اتھارٹیز مانگتی ہیں, اس میں جو ہے اویلیبلٹی یہ ہونا, تاکہ آپ کنسٹرکشن جو ہے وہ تیزی سے سٹارٹ کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا جلدی تیزی, پھر یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پاکستان مورگیج ری فائنانس کمپنی جو ہے اس نے بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع کر دی. اس میں ضرورت ہے کہ زیادہ, کیونکہ اب ایسے اسکیم جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر 20 بائر جو ہے وہ 20% ایکویٹی ڈال دے تو بیلنس 80% جو ہے وہ 20 سال کی انسٹالمنٹ میں وہ پے کر سکتا ہے. تو یہ مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ اگر ان کو یہ فیسلٹی مل جائے تو وہ بھی ایک گھر جو ہے خریدنے کا خواب دیکھ سکتے ہیں. تو آئی بلیو کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری
کہ چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری دوسری انڈسٹریز ڈپینڈنٹ ہے, روزگار جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے بعد جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی جو ہے وہ گوہر اعجاز صاحب, آپ کا بہت میسو ایکسپیرینس ہے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کا بھی. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں ایک یہ ایشو رہا ہے ہمیشہ, ایک تو ابھی کے کرنٹ ایشوز ہے کہ اس میں بہت بڑی ڈیمانڈ موجود ہے اور سپلائی نہیں آئی ہے, تو اس کے جو ریگولیٹری ایشوز ہیں, جو ٹیکس ایشوز ہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے. دوسری چیز ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا ریل اسٹیٹ میں, اور اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ بینکس کا اتنا انٹرسٹ ہو یا ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو, تاکہ پھر اس کا ایک فل گروتھ نظر آئے اور اس حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو. تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور کتنا کوئکلی اس کو ایز کوئک ایز پاسبل کنسٹرکشن انڈسٹری تک یہ جو ثمرات ہیں جو اسٹاک مارکیٹ پہ نظر آ رہے ہیں یہ پھیلے, اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کامران صاحب, اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ آج سے 2 ہفتے پہلے کی تھی اور اس میں بڑی پازیٹیو چیزیں آئی تھیں. میں اس کو عارف حبیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو اس کے علاوہ ہمیں چاہیے وہ یہ کہ آپ کی جو رجسٹریشن ٹیکس ہے وہ تقریباً اس وقت 8% ہے اگر آپ نے کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہو یا رجسٹر کرانی ہو. اس کا سب سے بڑی ضرورت ہے کہ یہ ٹیکس 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 1% اسٹامپ فی اور 1% رجسٹریشن فیس. دوسری سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو کریٹ کرتا تھا, ایک چھوٹا انویسٹر وہ ایک پلاٹ خریدتا تھا اور اس کا گھر بنا کے بیچتا تھا, اس پہ جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ مارکیٹ میں موومنٹ ہوتی تھی اور جو ہے مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس جو ہے اس میں انوالو نہیں تھی, بلکہ اس میں عام آدمی جو کاروبار تھوڑے سے پیسے سے کرتا تھا 50 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ سے, اس کو اور وہ جاب کریٹ کر رہا تھا انآرگنائز سیکٹر میں, وہ تمام ایکٹیویٹی ایک ٹیکس لا کی وجہ سے رک گئی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اب 8 سال تک اگر آپ نے پلاٹ بنا کے یا مکان بنا کے بیچا تو آپ کو نارمل ٹیکس ریجیم میں جانا پڑے گا. میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو دوبارہ سے آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ جو پلاٹ خرید کے مکان بنائے اس کو آپ کو ٹیکس ریجیم ہے اس کو پچھلے سال کی طرح برابر میکسیمم 3 سال تک رکھے تاکہ وہ ایکٹیویٹی دوبارہ کاروبار کی شروع ہو. تیسری بات ہے سرمایہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگ گھر خریدیں جس کی ضرورت ہے, جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ پالیسی بنائی گئی کہ ہم نے 5 ملین گھر دینے, وہ ایک ہی طریقہ ہے جس میں پوری دنیا نے کام کیا, وہ ہے مارگیج فائنانس. اور مارگیج فائنانس تب چل سکتا ہے اگر حکومت اس کو سپورٹ کرے. یہ 13% سود میں 10% سود میں نہیں چل سکتا. یہ چل سکتا ہے حکومت کہے کہ میں گھر دینا چاہتی ہوں اور 1 ٹریلین روپی کی لمٹ جو ہے وہ آج حکومت دے دے. 1 ٹریلین پہ کیا خرچ ہوگا حکومت کا؟ 100 بلین روپے. اگر 100 بلین دینا بھی پڑے حکومت کو 1 ٹریلین روپی کی لمٹ پہ, تو اس سے پہلے سال میں ہی اس کو سیلز ٹیکس کی مد میں ہی 170 ارب کی انکم ہو جائے گی. اور 1 ٹریلین روپی کی اگر مارکیٹ ایکٹیویٹی چل پڑی کنسٹرکشن انڈسٹری میں, تو جو ہم بولتے ہیں کہ 1 ملین جاب ہمیں ہر سال کریٹ کرنا ہے, وہ ملین جاب امیجیٹلی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. مائی پوائنٹ آف ویو اس کہ گورنمنٹ کو میکرو لیول دیکھنا ہے کہ یہ 1 ٹریلین روپی کا فائنانس جو ہے اگر وہ عام لوگوں کے گھر میں پہنچائے گا جس کی ڈسپوزیبل انکم آج اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر خرید سکے, اور وہ 0% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آج حکومت کی مدد سے وہ گھر لے سکتا ہے 1 کروڑ روپے تک کا, پورا پاکستان چل پڑے گا. جو 50 صنعتیں ہیں پوری چل پڑیں گی, اور یہ ٹوٹل 100 بلین روپے ہے. 100 بلین روپے اگر یہ حکومت آج 20 ٹریلین روپی کا ڈیٹ دیا ہوا ہے, صرف آدھا فیصد انٹرسٹ ریٹ کم کر دینا تو یہ 100 بلین نکل آتا ہے. اگر 1% کم کر دے تو 200 بلین نکل آتا ہے. میں تو سورس بھی بتا رہا ہوں کہاں سے نکالنا ہے, کہ آپ صرف 1% انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں اور یہ 200 بلین روپیہ اگلے سال تک 2 سے 3% تک انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو 600 بلین آ جائے گا. گوہر اعجاز صاحب ذرا ہمت رکھیے. 600 میں تو کہہ رہا ہوں صرف آپ 1% کامران چینج کر دیں تو 200 بلین روپے ارینج ہو سکتا ہے. 1 ٹریلین روپی حکومت کے لیے کیا بات ہے جو ارینج کر کے ایک دفعہ ان کو میکرو لیول میں تھنکنگ کے ساتھ اپروچ کے ساتھ پاکستان کو لے کے آگے چلنا ہے انشاءاللہ. سلیمان مہدی صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جو ایکسائٹمنٹ نظر آتی ہے, جو کہ فیل گڈ فیکٹر آتا ہے, اس میں اسٹاک مارکیٹ کا بڑا رول ہوتا ہے, اور آج جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے جو ہو رہا ہے, یہ یقین اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, اپنے رسک مینیج کرنے کے لیے, فردر فیسیلیٹیشن کے لیے, اور اس میں فردر کیپٹل اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی ذمہ داری ہے یہ, ظاہر ہے. کامران بھائی, مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ ایک ایس ایم ای بورڈ جو ہے ریگولیشنز اپنے اپروو کیے ہیں, جس کے تحت جو ہے اب کوئی بھی چھوٹی کمپنی جس کے پاس 2.5 کروڑ روپے بھی ہوں اگر کیپٹل کی فارم میں, تو وہ لسٹنگ کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں آ سکتی ہے.
اور اس وقت تک ہمارے پاس آلریڈی 2 کمپنیز کا انٹرسٹ آ چکا ہے. اسی طرح جیسے کہ سینٹیمنٹ ریوائیو ہوتا جا رہا ہے, ہمارے پاس مین بورڈ پہ جو ہے وہ لسٹنگ کی اپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں. جو اور امپورٹنٹ انیشیٹوز ہیں جو ہم نے اس مارکیٹ کے لیے لیے ہیں, اور وہ بیسکلی جو کہ بہت عرصے سے مسنگ تھے, وہ پروڈکٹس کی جو ہے وہ واقعی کمی تھی کہ پروڈکٹس ہم نہیں آفر کر پاتے تھے. تو جو سب سے اہم انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا پہلا ایکویٹی کا ETF جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, جو ہوپ فلی فرسٹ کوارٹر 2020 سے پہلے آ جائے گا, یعنی کہ مارچ 2020 سے پہلے ہم لے آئیں گے. دنیا میں جب بھی انویسٹرز جو باہر ممالک سے فورن انویسٹرز انویسٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ETF میں آ کر جو ہے وہ اپنے پیسے ڈال دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ انڈیویجول فنڈز یا انڈیویجول کمپنیز کی ریسرچ کریں اور 1 by 1 انویسٹ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک بانڈ ETF کریٹ کر رہے ہیں جو کہ آگے پیچھے ہی لانچ ہو جائے گا ایکویٹی ETF کے ساتھ. اس کے علاوہ بہت ساری اور پروڈکٹس پہ کام چل رہا ہے. اس وقت جو ہماری مارکیٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ریڈی مارکیٹ ہے اس کا والیوم ہے 85%, اور جو فیوچرز کا جو والیوم ہے جو کہ ڈیریویٹو ہے وہ ہے صرف 15%. لہٰذا ہم اس وقت کام کر رہے ہیں کہ کیش سیٹل فیوچرز جو ہے اس کو ہم ریوائیو کریں, اس کا مارجن ریجیم جو ہے وہ بالکل ریلیکس کریں, تاکہ ہمارے پاس جو والیومز ہیں وہ یہاں سے بھی ڈبل ہونے کی کیپیسٹی. ایک ٹائم تھا, اگر آپ کو یاد ہو 2005 کے کرائسس کے بعد بھی 6-7 میں ہم بلین جو ہے وہ شیئر ٹریڈ کرتے تھے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کچھ انیشیٹوز ہیں جو ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی لیے ہیں جس میں پروڈکٹس ایڈ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ شینزن اسٹاک ایکسچینج جو کہ ہمارے ایکویٹی پارٹنرز بھی ہیں ان سے جو ہے وہ ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم سرویلنس سسٹم جو ہے وہ ایکوائر کیا ہے. شینزن اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس وقت دنیا کی تیسری سب سے بڑی ان ٹرمز آف ویلیو ٹریڈڈ اسٹاک ایکسچینج ہے. بہت ہی روبسٹ قسم کا رسک مینجمنٹ سسٹم ہے, ڈیزاسٹر ریکوری ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا بیس جو ہے وہ سرویلنس سسٹم ہے. تو یہ وہ سارے میجرز ہیں جن کا ریزلٹ جو ہے آپ بالکل آنے والے دنوں میں جلد دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ جناب سلیمان مہدی, جناب عارف حبیب, جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے.